پارٹی میں فیصلوں میں شفافیت کی وجہ سے عوام میں جو اعتماد ہے اس میں کمی آئی ہے اتنی پارٹی زیادہ. میں کوئی لیڈر ہی کوئی نہیں ہے, تو بس ایسے ڈے ٹو ڈے چل رہے ہیں. اور ان کے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ اعجاز چودھری ہیں, محمود الرشید ہیں, یاسمین راشد ہیں, عمر چیمہ ہیں, اور میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کا یہ رائٹ ہے کہ وہ پارٹی کو آ کے چلائے. پارٹی کا ووٹر ہے, سارا ووٹ بیس ہے, وہ تو عمران خان کے ساتھ ہے. مریم نواز کی کارکردگی کو کیسے دیکھتے ہیں, خاص طور پر بزدار کی سے اگر کمپیریزن کریں تو؟ اب تو بزدار بہتر لگنا شروع ہو گئے ہیں, جتنا جس قسم کی مریم نواز کی کارکردگی. 1900 بندہ آپ نے جو ہے وہ CCD کے پولیس انکاؤنٹرز میں مروا دیا ہے. پنجاب میں غربت بڑی ہے, آفٹر اے ویری لانگ ٹائم پنجاب میں غربت بڑی ہے. عمران خان کی حکومت ختم ہونے کی وجوہات آپ کو کیا لگتی ہیں؟ بس اس وقت کیا آپ نے چیف نے ایک فیصلہ کیا کہ میں نے ایک ایکسٹینشن جو ہے اگلی وہ نون لیگ سے لینی ہے, تو وہ آفس اتنا پاورفل ہے کہ وہ حکومت پہ چلی جاتی ہے. مریم نواز اور بلاول میں سے ایک کو وزیر اعظم بنتا دیکھ رہے ہیں. ان کو کوئی فیوچر نہیں ہے, ان کے والدین کے بعد. سہیل افریدی پر بھی تو یہی تنقید ہوتی ہے کہ وہ ٹک ٹاک کی حکومت کر رہے ہیں. حکومت تو وہ کر ہی نہیں رہے, وہ تو بس ڈے ٹو ڈے دن گزار رہے ہیں. علی امین گنڈا پور کو کیوں ہٹایا گیا؟ سہیل افریدی آپ کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں بہتر آپشن تھے, کوئی اور نہیں تھا؟ ان کو ظاہر لایا گیا تھا کہ وہ ایک روبسٹ جو تحریک ہے وہ کھڑی کرے گی. ابھی تک تو وہ نہیں کر سکے, بٹ لیٹس سی. محسن نقوی کس کے ہاتھ میں 3 عہدے, کمال ہے نا ویسے. ہاں ظاہر کس کے بننے ہیں؟ تاثر تو یہی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ جا رہی. PCB چیئرمین بھی ہیں, سینیٹر بھی ہیں, وزیر داخلہ بھی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی یہ ہیپننگس ہوتی ہیں, عمران خان کو جیسے ہاسپٹل جب لے کے گئے ان کی نالج میں بات نہیں تھی یا بتانے نہیں دیا گیا. ابھی جیسے افغانستان میں جنگ لگی ہوئی ہے, کہ کو بہت سپورٹ کیا گیا تھا افغانیوں کو, پھر اس کے بعد ابھی جنگ لگی ہوئی ہے, آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان ہیڈ ٹو ایکٹ, اینڈ پاکستان نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے افغانستان کو ٹیک آن کرنے کا. السلام علیکم, ٹی وی ود مہرین افتخار کے ساتھ جناب. آج میں ایک نامور سیاستدان کے ساتھ موجود ہے, نام ہے ان کا فواد چودھری. تو پاکستان کی سیاست کے نمایاں اور متحرک یہ سیاستدان ہیں جو اپنی بے باک گفتگو, سوچ اور مضبوط موقف کی حمایت کی باعث پہچان رکھتے ہیں, اور وہ ان سیاستدانوں میں شامل ہوتے ہیں جو ملک کی سیاست میں جرأت مندانہ اور واضح موقف کے ساتھ سامنے آئے ہیں. ٹھیک ہے جناب. اور بطور وفاقی وزیر انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی اور اطلاعات کے شعبہ میں اصلاحات اور جدت کی بات بھی انہوں نے کی ہے, جس سے انہیں ایک جدید فکر رکھنے والے رہنما کے طور پر بھی جانا جاتا ہے. فواد چودھری کی سیاسی شخصیت نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ بیرون ملک سطح پر بھی بحث اور توجہ کا مرکز رہی ہے. آج ہم ان سے پاکستان کی سیاست, جمہوریت, احتساب اور موجودہ سیاسی صورتحال پر کھل کر بات کریں گے. اور انہوں نے مختلف وفاقی وزارتوں یعنی سائنس و ٹیکنالوجی اور براڈ کاسٹنگ میں بھی انہوں نے کام کیا ہے, اور ملکی سیاسی میں کئی مضبوط اور متناسب موقف بھی انہوں نے اختیار کیے ہیں. آج ہم ان سے کچھ ایسے سوالات کریں گے جو ان کی سیاست, پارٹی, عدلیہ اور موجودہ صورتحال کے گرد گھوم رہی ہے. السلام علیکم فواد صاحب, کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو. کیسا جا رہا ہے رمضان آپ کا؟ بس الحمدللہ, اب تو پہنچ گیا تقریباً. اباؤٹ ٹو این اینڈ والا سین ہو گیا. اچھا, میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کو پاکستان کی سیاست میں ایک متنازع سیاستدان کے طور پہ سمجھا جاتا ہے, کیا یہ اس کو آپ سیاسی طاقت سمجھتے ہیں یا کمزوری؟ دیکھیں, جو پولیٹیکل ایشوز آر آلویز لائک کنٹروورشل. آپ ایک پوزیشن لیتے ہیں, اس پوزیشن کے خلاف بھی ہوتے ہیں لوگ. تو اگر آپ کوئی پوزیشن نہیں لیں گے اپنی زندگی میں تو آپ نان کنٹروورشل رہیں گے, اس میں کیا بات. اچھا, اگر آپ اس کو طاقت کے طور پہ, آپ جیسے کہ طاقت یہ قسم کی ہو گئی ہے, اگر طاقت ہے تو آپ کے بیانات سیاسی تنازع بڑھا دیتے ہیں. پھر دیکھیں, میں نے اس طرح سے آپ سے کہا کہ آپ اپنی پوزیشن لیتے ہیں نا, ڈفرینٹ ویوز ہوتے ہیں, سوسائٹی ڈائیورس ہوتی ہے, اس کے اندر ڈفرینٹ ویوز ہوتے ہیں. تو زیادہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا میجورٹی, ان کا کوئی ویو نہیں ہوتا, وہ صرف جو اکثریت کہہ رہی ہوتی ہے وہی اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی سیاست میں اصولوں سے زیادہ اقتدار اہم ہو چکا ہے؟ بات یہ ہے کہ اقتدار, جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا پولیٹیشین ہیں, انہوں نے اقتدار تک ہی جانا ہوتا ہے. یہ فیصلہ تو پھر لوگ کرتے ہیں نا کہ وہ اصول پہ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے ہیں. جس طرح میجورٹی ہوگی وہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا. اچھا, آپ کے بعض بیانات نے سیاسی رد عمل پیدا کیا ہے, کیا کبھی ایسا لمحہ ہے کہ آپ نے کہا شاید یہ بیان میں نہ دیتا؟ نہیں, کئی دفعہ ہوتا ہے, پھر اپنا
लैंग्वेज बेहतर हो सकती है, कई दफ़ा चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, गलतियां तो आपसे पता है रोज़ ही होती हैं इंसान से। जब आप यू लुक अप टू योर उस दिन को या उस चीज़ों को, तो आप देखते हैं कि और बेहतर तो हो ही सकती हैं चीज़ें। आप समझते हैं कि पाकिस्तान में नौजवान क़यादत के लिए वाकई जगह मौजूद है या सिर्फ नारा रह गया है नौजवानों के लिए? अब तो लीडरशिप ही नौजवान है, मतलब अराउंड आई वुड से कि 70% असम्बलीज जो हैं वो यंगस्टर्स पे हैं, और जो रवायती जो पुराने पॉलिटिशियंस थे वो फेड आउट हो रहे हैं, और अगले 3-4 साल में जो आपकी जो बड़े मेजर लीडर्स हैं सारे, वो भी सारे फेड आउट हो जाएंगे, और अगले जो यंगस्टर्स हैं वो आ जाएंगे। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, जैसे आप स्टार्टिंग में जब आपने इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए कागजात जमा कराए थे, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में आपके जो केस है उस पर फैसला ज़ेर अल्तवा था। क्या आप समझते हैं कि अदालत के इस फैसले ने आपकी सियासी जो स्टार्टअप था उस पर असर डाला, या वाकई आप आज़ाद थे? नहीं सॉरी, कौन सा फैसला? जब आपने कागजात जमा कराए थे स्टार्टिंग में पीटीआई में आने के लिए या लीडरशिप के लिए जब आने के लिए आपने जब आया तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में आपके जब केस बना था या उनको ज़ेर इल्तवा कर दिया गया था, तो उसको जब फॉलो अप करने के लिए मेरा कोई केस नहीं था। आपका कोई केस नहीं था? मैं खिलाफ कंफ्यूज कर गई। अच्छा, कुछ मुबस्सिरीन कहते हैं आप इस फैसले इंतखाबी कामयाबी पर, हार पर असर डाला है। केस था ही नहीं मेरा कोई सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में आपका कोई केस नहीं था इस लिहाज से। ओके, पार्टी के अगर मैं बात करूं तो अभी जैसे कहा रहा हाल ही में पीटीआई की अगर सिचुएशन देखा जाए, कई अंदरूनी खलफशार और बहरान का शिकार है। क्या ये क़यादत की नाकामी है या बैरूनी दबाव की वजह से है? पीटीआई को बहुत ज़्यादा एक गुजरना पड़ा है, एक बहुत ज़्यादा समझिए कि तूफ़ान से, और उसके अंदर जो जिस तरह से लोगों को जेलों में डाला गया, जिस तरह से लोगों के ऊपर जुल्म तशद्दुद हुआ, उसकी वजह से एक लीडरशिप का बहरान पैदा हुआ है, और उस लीडरशिप में अब जो नए लोग आए हैं ज़ाहिर है कि वो उसको संभाल नहीं पा रहे, क्योंकि जो कैपेसिटी है उनमें वो इस बहरान से निपटने की कैपेसिटी नहीं है उसमें, और उसकी वजह से दे आर एक्चुअली फीलिंग कि उनको समझ नहीं आ रही कि करना क्या। अच्छा, कुछ नाक़दीन कहते हैं कि पार्टी में फ़ैसलों में शफाफियत की वजह से अवाम में अदम जो एतमाद है उसमें कमी आई है, तो आप क्या समझते हैं जब पार्टी के अंदर इतनी ज़्यादा? पार्टी में कोई लीडर ही कोई नहीं है, तो बस ऐसे डे टू डे चल रहे हैं। अच्छा, अगर शाह महमूद कुरैशी की बात की जाए तो उनके जितने भी केसेस हैं वो टर्न ब टर्न ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छी है, तो वो ये भी सुनने में आता है कि वो बाहर आके पार्टी को टेक ओवर कर लेंगे। आप क्या समझते शाह हैं? साहब को 3 साल हो गए हैं जेल में, और जो कुर्बानी जिस तरह की उन्होंने दी है, जितना नाकर्दा गुनाहों की सज़ा उन्होंने पाई है, वो तो ज़ाहिर है कि बड़े कम लोग और इतना इस तरह से गए हैं। और उनके साथ शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ एजाज़ चौधरी हैं, महमूद रशीद हैं, यास्मीन राशिद हैं, उमर चीमा हैं, इसके अलावा भी बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, और मैं समझता हूँ उन लोगों का ये राइट है कि वो पार्टी को आके चलाएं और मेन लीडरशिप में आए। लेकिन जो पार्टी का वोटर है, सारा वोट बेस है, वो तो इमरान खान के साथ है, तो ज़ाहिर है इमरान खान जिस पे एतमाद करेंगे, जिसको आगे लेके आएंगे, वही आगे चल सके। अच्छा, पाकिस्तान में अक्सर कहा जाता है कि हकीकी ताकत मुंतखब नुमाइंदों के पास नहीं बल्कि कहीं और है। क्या आप इससे हकीकत से इत्तफाक करते हैं? ज़ाहिर है पाकिस्तान का एक माहौल है, 1956 से पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा कलीदी किरदार रहा है पाकिस्तान की डिसीजन मेकिंग में, पाकिस्तान के बड़े फ़ैसलों में, और इसलिए ये एक मिक्स एंड मैच होता रहा है। हर डेकेड में ये एक डिफरेंट पॉलिटिक्स रही है पाकिस्तान की। क्या आप समझते हैं कि सियासत में सच बोलना नुकसानदेह भी साबित हो सकता है? ज़ाहिर है कई बातें हैं जो आपको अप्रोप्रिएट टाइम चाहिए होता है बात करने के लिए, कई बातें जो हैं वो वक्त से पहले नहीं हों तो बेहतर है, कई बातें हो जाए तो बेहतर। एहतसाब के नाम पर हमेशा सवाल उठते हैं, क्या आप समझते हैं कि ये वाकई सबके लिए बराबर है या सिर्फ सियासी हथियार है? अभी तक तो पाकिस्तान में एहतसाब का सारा अमल सिर्फ सियासी हथियार के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। जब आप मुखालिफ हैं तो लोगों को उठा के जेलों में डाल दें, जब आप मिल गए तो वहीं सारे अभी आपने नवाज शरीफ के केस में देखा कि एयरपोर्ट पे हाई कोर्ट का अमला चला गया और उनको बेल दे दी। सो ये तो ज़ाहिर है एक पॉलिटिकल टूल है गवर्नमेंट के हाथ में। क्या पाकिस्तान में सियासी जमातें वाकई अंदरूनी जमहूरियत के तहत चलती हैं, फैसला साजी महदूद हलकों के हाथ में है? पाकिस्तान में सियासी जमात तो है नहीं कोई अभी तक, अगर आप ट्रेडिशनल सेंस में देखें। पाकिस्तान के अंदर शख्सियात हैं, इमरान खान हैं, आसिफ जरदारी हैं, नवाज शरीफ हैं, सो ये जो लोग हैं ये ड्राइव करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी की अहमियत नहीं है, लोगों की अहमियत है,
پولیٹیکل پارٹی تو ہماری ابھی ٹریڈیشنل سینس میں بن ہی نہیں سکی. اگر آپ کو موقع ملے تو پاکستان کے سیاسی نظام میں سب سے بڑی اصلاح کیا کریں گے؟ لوکل گورنمنٹس. پاکستان کو جو اس وقت سب سے امپورٹنٹ جس نظام کی ضرورت ہے وہ لوکل گورنمنٹس کا لا ہے, اور اس کی وجہ سے پاکستان میں بہت مسائل پیدا ہو رہے ہیں. آپ کو جو 18ویں ترمیم کے بعد آپ نے جو فائنینشیل سٹرکچر کریٹ کیا, اس میں جو سارا پیسہ ہے وہ چیف منسٹر کی ذات میں مرتکز ہو گیا ہے, جو پاکستان کی خرابیوں کی بہت بڑی وجہ ہے. اس پیسے کو ڈسٹرکٹس میں جانا بڑا ضروری ہے, اور ڈسٹرکٹس میں جانے کے لیے پھر ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہونا ضروری ہے. تو آئی تھنک دا موسٹ امپورٹنٹ ریفارم پاکستان نیڈس رائٹ ناؤ از لوکل گورنمنٹ, امپاورڈ لوکل گورنمنٹ. ٹھیک ہے. پاکستان میں میڈیا واقعی آزاد ہے یا اس پر سیاسی دباؤ موجود ہے؟ آپ خود اس کے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں؟ اب تو ظاہر ہے میڈیا بالکل ہی آزاد نہیں ہے پاکستان میں. ہم میڈیا کو تو ہر سطر کے اوپر سینسرشپ ہے, اسی لیے پاکستان میں فارمل میڈیا تو اپنی حیثیت ہی کھو گیا ہے, اور سوشل میڈیا نے, ڈیجیٹل میڈیا نے ٹیک اوور کر لیا. تو آپ کے دور میں آزاد تھا؟ ہمارے دور میں تو بہت بہتر تھا. ہمارے دور میں تو میڈیا کی آزادی جو تھی وہ پاکستان کی تاریخ میں چند مواقع جہاں پہ میڈیا بہت آزاد رہا ہے, تحریک انصاف کا دور ان میں تھا. اچھا, اگر آپ کے اڈیالہ جیل والے سینیریو کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو 1 فروری 2023 کو اڈیالہ جیل سے جب آپ رہا ہوئے تھے, عدالت نے جو آپ کو ضمانت دی تھی وہ اس شرط پہ آپ کو ضمانت دی تھی کہ آپ اداروں کے خلاف ایسے بیانات دوبارہ نہیں دیں گے جو تشدد کو بڑھائیں, اور آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ آپ کی تقریروں کی وجہ سے تھا یا سیاسی دباؤ کا نتیجہ تھا؟ نہیں, ظاہر ہے وہ تو سیاسی دباؤ ہی سیاسی دباؤ تھا, اور جوڈیشری بھی ظاہر ہے بیچاری کس قدر دباؤ میں ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ای سی پی اور پروسیکیوشن نے آپ کی ضمانت کی مخالفت کی تھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی مخالفت جو ہے وہ صرف قانونی مسئلہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی سیاسی ایجنڈا بھی تھا ہی سیاسی ایجنڈا؟ کس قسم کا سیاسی ایجنڈا؟ جو ہم پی ٹی آئی کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ ابھی تک ہو رہا ہے. پاکستان میں ہی تھی نا. ہاں اوبویسلی, میں نہیں میں جیسے اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کے ساتھ اسپیسیفکلی ایک چیز ہوتی رہی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, کیونکہ پہلے اب مولانا صاحب والا بھی آپ نے جو وہ کیلنڈر والا بھی ایک آپ نے جب انٹروڈیوس کروایا تھا, یو ور دا فرسٹ ون. پھر اس کے بعد بھی کافی زیادہ چیزیں, کیا وہ جو مولانا صاحب تھے, جب مولوی حضرات تھے, کیا وہ اتنے زیادہ اسٹرانگ تھے؟ میں اس سینیریو کے لحاظ سے پوچھ رہی ہوں آپ سے. خیر, عدالت کی شرط کے تحت آئینی اداروں کے خلاف اپنے بیانات نہیں دیں گے, کیا یہ آزادی اظہار رائے پر کوئی حد بندی ہے؟ ظاہر ہے, کیسے آپ روک سکتے ہیں کسی؟ کیا آپ کی رہائی اور ضمانت نے عوام کے اعتماد پر کیا اثر ڈالا ہے, اور آپ اس معاملے میں ایک سیاسی حکمت عملی کو طور پر کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایک وقت تھا, گزر گیا ہے, اب آگے چل رہے ہیں, دیکھتے ہیں کیسے چلیں. اچھا, ابھی اعتزاز احسن صاحب کا جو ابھی ریسنٹلی آئے ہیں وہ عمران خان کی بہن کے ساتھ, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بڑا اچھا ہے, اعتزاز صاحب نے بڑی ہمت کی ہے, اور بڑا انہوں نے آگے بڑھ کے جو ہے وہ یہ سارے اقدامات کیے ہیں. اوکے, آپ کا کہنا ہے کہ پاکستان کو قومی حکومت کی طرف جانا پڑے گا, عملی طور پر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے کیا فوائد ہوں گے؟ پاکستان کے اندر اس وقت جو آپ سمجھیں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ہیں بہت زیادہ ہیں, اور ہمیں ایک بفر چاہیے جس میں ساری سیاسی جماعتیں مل کے نیا الیکشن کمیشن, نئی جوڈیشری, نئے اداروں کی تشکیل کر سکیں, اور وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا جب تک ہم ایک مشترکہ حکومت کی طرف نہیں بڑھے. تو ہم ایک بفر ہمیں چاہیے کچھ عرصے کا جس میں سیاسی جماعتیں مل کے بڑے فیصلے کر سکیں. پاکستان میں کچھ عرصے کے بعد قومی حکومت کے قیام کی آوازیں اٹھتی ہیں, عملی کبھی کچھ نہیں ہو پایا, رکاوٹ کون ہے؟ اب دیکھتے ہیں نا اس دفعہ کیا آگے چلتا ہے. حالات ہوتے ہیں, ہر ایک وقت کے ایک حالات ہوتے ہیں, اس کے مطابق چیزیں آگے چلتی ہیں. اپریل 2022 سے پہلے اگر آپ کو کچھ انڈو کرنا چاہیں تو کیا کریں گے؟ بس میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا اور تحمل سے کام لے لیتے بہتر تھا. That's it. بالکل. عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم بنتا دیکھ رہے ہیں؟ بالکل, عمران خان کو روکنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ دیکھیں نا پورا زور لگا لیا ہے حکومت نے, عمران خان کی سیاسی حیثیت کو کم نہیں کر سکے, اور وہ پاپولیرٹی کی معراج کے اوپر ہے. تو الٹیمیٹلی یہ عمران خان کی جو اب پاپولیرٹی ہے وہ عمران خان واپس پائیں گے. اچھا, یہ پاکستان کی ایک, اگر ہم پچھلے ادوار میں دیکھا جائے یا سیاسی طور پہ دیکھا جائے, جب بھی کسی لیڈر کو باہر لانا ہوتا ہے یا ان کی کوئی ڈیل ہوتی ہے تو ان کو سب سے پہلے جو ہوتا ہے میڈیکل ریلیف دیا جاتا ہے.
تو اب عمران خان کی بھی بات اگر کی جائے تو ان کو بھی آپ سمجھتے ہیں کوئی ڈیل ہو رہی ہے, ان کو میڈیکل ریلیف مل رہا ہے کہ ان کو باہر لانے کی ایسی جو باتیں ہیں, پہلے تو کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے جی رمضان میں باہر آ جائیں گے, پھر یہ چیزیں آتی ہیں کہ بھئی ڈاکٹر سے ملنے نہیں دیا جا رہا, آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ عمران خان کی بیماری کی تصدیق جو ہے وہ عدالت نے کی ہے, سپریم کورٹ نے کی ہے. اس کے بعد پہلا حق ان کا یہ ہے کہ ان کو پراپر علاج جو ہے وہ کرایا جائے, اور اس علاج کے لیے ان کو ان کے جو ڈاکٹر ہے اس تک رسائی دینا جو ہے وہ قانونی حق ہے, اخلاقی حق ہے ان کا. مریم نواز کی کارکردگی کو کیسے دیکھتے ہیں, خاص طور پر بزدار کی سے اگر کمپیریزن کریں تو؟ میرا خیال ہے اب تو بزدار بہتر لگنا شروع ہو گئے ہیں, جتنا جس قسم کی مریم نواز کی کارکردگی ہے. انہوں نے پنجاب کے صوبے کو معاشی طور پہ بہت نقصان پہنچایا ہے, شو آف پروجیکٹس کیے ہیں, اس کے 1900 بندہ آپ نے جو ہے وہ CCD کے پولیس انکاؤنٹرز میں مروا دیا ہے. سو بہت پرابلمٹک ان کا رول ہے, اور اس کے پنجاب میں غربت بڑھی ہے, آفٹر اے ویری لانگ ٹائم پنجاب میں غربت بڑھی ہے. تو ظاہر ہے کہ آپ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ٹک ٹاک کی سیاست چل رہی ہے؟ ہاں بالکل, ٹک ٹاک پالیٹکس چل رہی ہے. اچھا, PTI میں عمران خان کے جانشین کون ہیں؟ یہ کوئی کہہ نہیں سکتا. عمران خان ابھی تو اللہ نے صحت اور لمبی عمر دے, عمران خان تو فی الحال تو وہ واپس آئیں گے, پھر وہ دیکھ لیں گے کہ کیسے آگے بڑھتی ہیں, اور ویسے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جو آگے شیپ اپ کرتے ہیں چیزیں. عمران خان کی حکومت ختم ہونے کی وجوہات آپ کو کیا لگتی ہیں؟ بس اس وقت کیا آرمی چیف نے ایک فیصلہ کیا کہ میں نے ایک ایکسٹینشن جو ہے اگلی وہ نون لیگ سے لینی ہے. اس کے بعد جب انہوں نے فیصلہ کر لیا تو وہ آفس اتنا پاورفل ہے کہ وہ حکومت پہ جو چلی جاتی ہے. آپ نے کہا کہ PTI کی لیگل ٹیم نون لیگ سے لفافے لیتی ہے, کوئی ثبوت؟ سارا جو کانڈکٹ ہے ان کا وہی تھوڑا ثبوت ہے. جس قسم کے, جس طرح سے انہوں نے عمران خان کے کیسز کو نگلیکٹ کیا, جس طرح سے وہ چلاتے ہیں, جس طرح سے وہ ہے, اور پھر جو ان کے لنکس ہیں پرانے نون لیگ سے, وہ کچھ چھپے ہوئے تو نہیں. کوئی نام لینا چاہیں گے آپ؟ نہیں, سارے یہ سلمان راجہ وغیرہ کے جو لنکس ہیں نون لیگ سے, چھپے ہوئے تو نہیں. اچھا, مریم نواز اور بلاول میں سے کسی کو مطلب وزیر اعظم بنتا دیکھ رہے ہیں؟ دونوں بڑا مشکل ہے, ان کو کوئی فیوچر نہیں ہے ان کے والدین کے بعد. اوکے, سہیل افریدی پر بھی تو یہی تنقید ہوتی ہے کہ وہ ٹک ٹاک کی حکومت کر رہے ہیں. حکومت تو وہ کر ہی نہیں رہے, وہ تو بس ڈے ٹو ڈے دن گزار رہے ہیں. سہیل افریدی جی. اچھا, اگر آپ اس کی بات کی جائے, CM جو KP ہیں وہ جب پنجاب میں آئے تھے تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوا تھا, کیا یہ انسیکیورٹی تھی, کیا ریزن آپ کو؟ انسیکیورٹی تو بہت ہے نا. آپ دیکھیں 3 سال ہو گئے ہیں, عمران خان کی آواز نہیں سنائی دے ہو سکتی, ان کی تصویر آدھی سپریم کورٹ کو سسپینڈ کر دیا جب ان کی ایک تصویر ریلیز ہوئی, تو اس کے باوجود عمران خان کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے, تو ایک انسیکیورٹی تو گورنمنٹ کو ہے. علی امین گنڈا پور کو کیوں ہٹایا گیا؟ علی امین گنڈا پور ہوں, چیف منسٹر KP جو ہے وہ بڑی مشکل اس پہ چلتا ہے. ایک طرف اس نے اپنے لوگوں کو بھی خوش رکھنا ہے, عمران خان کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے, حکومت کو بھی کرنا ہے, اس کی وجہ سے وہ ایک بڑی ٹائٹ روپ پہ چلتا ہے, اس کے پرابلم تو ہوتے ہیں ان کو. اچھا, PTI کو کیا کوئی ایک بندہ بھی اپوزیشن سائڈ کے لیے نہیں ملا تھا جو انہوں نے محمود اچکزئی کو لگا دیا؟ ظاہر ہے عمران خان نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے جو موجودہ لیڈرشپ ہے PTI کی, اور باہر سے آؤٹ سورس کر دی ہے ڈیسیجن میکنگ, جو پارٹی کے لیے تو اچھا نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی بندہ نہیں ملا PTI میں؟ یہ تو عمران خان کا فیصلہ ہے نا, عمران خان کو لگا ہے کہ کوئی بندہ نہیں ہے. آپ کا اس پہ کیا سٹانس ہے؟ میرے خیال میں تو PTI کے اندر سے ہی ہونا چاہیے تھا, اسپیشلی ایک قوم پرست کو لیڈرشپ دینا اور ایک سیکریٹیرین آؤٹ فٹ کے لیڈر کو لیڈرشپ دینا تو نامناسب. اچھا, اگر افغان کی طرف بات کی جائے, افغانستان کے حوالے سے بات کی جائے, KP کے حوالے سے بات کی جائے, تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ابھی جیسے افغانستان میں جنگ لگی ہوئی ہے, KP کو بہت سپورٹ کیا گیا تھا افغانیوں کو, پھر اس کے بعد ابھی جنگ لگی ہوئی ہے, آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, ہمارا تقریباً 2000 لوگ شہید ہوئے ہیں پاکستان میں, تو پاکستان نے ہر ممکن کوشش کی ہے افغان طالبان کو کہ وہ ٹاکس پہ آئیں, وہ ٹاکس پہ نہیں آ رہے, یہاں دہشت گردی ہو رہی ہے. What options does Pakistan has? Pakistan has to act. پاکستان had to act, and پاکستان نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے افغانستان کو ٹیک آن کرنے کا. سہیل افریدی آپ کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں بہتر آپشن تھے, کوئی اور نہیں تھا؟ ان کو ظاہر لایا گیا تھا کہ وہ ایک روبسٹ جو تحریک ہے وہ کھڑی کرے گی, ابھی تک تو وہ نہیں کر سکے, بٹ لیٹس سی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ چینج ہو سکتا ہے آگے بھی جا کے؟ ظاہر ہے. عمران خان کتنی دیر میں باہر آتا دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے اس سال تو انشاءاللہ آ جانا چاہیے. کب تک؟ دیکھتے ہیں, اب اگلے 2 مہینوں میں پتہ چل جائے گا کب تک.
اوکے. عمران خان کے جو بہنیں ہیں وہ کافی اسٹرگل کر رہی ہیں اور وہ انٹرویوز بھی دے رہی ہیں ان کی رہائی کے لیے, ڈاکٹر سے بھی سارے کانٹیکٹس کر رہی ہیں, ساری چیزیں کر رہی ہیں. ان کے بارے میں کیا سرائیاں یہ ہیں کہ ان کی بہنیں ہی نہیں چاہتی کہ وہ باہر آئیں؟ یہ تو ایسی امکانہ بات ہے. ظاہر ہے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے کوئی سازشی تھیوری بنانی ہوتی ہے. بہنیں کیوں نہیں چاہیں گی؟ جتنی انہوں نے ان کے لیے اس عمر میں ان کی بہنوں نے جس طرح سے عمران خان کے لیے اسٹرگل کی ہے, کون اور پارٹی میں دعویٰ کر سکتا ہے کہ جس طرح سے وہ کھڑی ہوئی ہیں کوئی اور کھڑا ہوگا؟ باہر بیٹھے یوٹیوبرز یا ولاگرز فائدہ مند ہے یا نقصان ابھی دہ؟ تک تو بہت نقصان دیا انہوں نے. بہت ابھی تک نقصان تو دیا. بہت نقصان دیا ہے پی ٹی آئی کو. نیم کوئی ایک سارے جو سارے باہر بیٹھے ہیں ان کسی کو سمجھ نہیں ہے, پرسنلائزڈ کر دی ہے انہوں نے ساری کیمپین. اگر نقصان ہے تو پی ٹی آئی اس کو ڈسون کیوں نہیں کرتی؟ کر دینا چاہیے. میں تو خان صاحب کو کہا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ آگے نہیں چلا جا سکتا. آپ کو دوبارہ وزارت ملے, کون سی وزارت لینا چاہیں گے؟ سوچا نہیں, جب ہوگا دیکھ لیں گے. پی ٹی آئی کو کبھی چھوڑنے کا فیصلہ کیا آپ نے؟ نہیں, کوئی فیصلہ نہیں کیا کبھی. آگے کبھی کوئی ایسا لمحہ ہے؟ پتہ نہیں آگے کا, تو آگے جانیں گے. لیکن پھر بھی پتہ نہیں نا ہوتا آگے کی کیا بات ہے, کوئی نجومی تھوڑا ہے. کبھی مائنڈ میں کچھ سوچا ہوا آپ نے کہ نہیں چھوڑتے ہیں آگے نکلتے ہیں؟ بہت ساتھ دے دیا, بہت ڈس اپوائنٹمنٹس بھی ہوئیں, بہت آگے نہیں, تک کوئی بھی ڈس گئے. اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی, زبردست ہے ابھی تک. اچھا, ایک جو آپ نے سب سے زیادہ جو مین آپ نے کام کیا تھا پاکستان میں, ایک فرسودہ نظام جو چل رہا تھا چاند دیکھنے کا, آپ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے اس نظام سے ٹکر لی تھی. لونر کیلنڈر جب آپ نے متعارف کروایا تھا یا انٹروڈیوس کروایا تھا, اس کو عمل درآمد نہیں ہو سکا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو علماء حضرات ہیں وہ آپ سے زیادہ اسٹرانگ تھے کہ انہوں نے آپ کو اس پہ کام نہیں کرنے دیا؟ پاکستان میں کلرجی تو بہت اسٹرانگ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. دو رائے نہیں ہے, لیکن اور آپ کے پاس کابینہ جو ہے وہ سٹینڈ اس نے نہیں لیا, حالانکہ ان کو لینا چاہیے تھا. اور ایک بڑا مسئلہ ریزالو ہوتا, کیونکہ عید جیسے جو تہوار ہیں آپ کے, وہ ایک یونیفیکیشن لانی چاہیے بجائے اس کے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کریں. آپ کے جو سیکریٹیرین بنیادوں کے اوپر, فرقہ کے اوپر جو ہے وہ آپ کے ہر تہوار جو ہے آپ کا, وہ آپ کے یہاں زیادہ ڈویژنس پیدا کر رہا ہے, جو کہ ریاست کے لیے اچھا نہیں. محسن نقوی کس کے آدمی, 3 عہدے, کمال ہے نا ویسے. ہاں ظاہر. کس کے بندے ہیں وہ؟ تاثر تو یہی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں. پی سی بی چیئرمین بھی ہیں, سینیٹر بھی ہیں, وزیر داخلہ بھی ہیں. ایبسولوٹلی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی یہ ہیپننگس ہوتی ہیں, عمران خان کو جیسے ہاسپٹل جب لے کے گئے تو ان کے نالج میں بات نہیں تھی یا بتانے نہیں دیا گیا؟ یہ تو آپ کسی حکومت والے سے پوچھیں گے, وہ بتا سکتے ہیں. آپ کا کیا سٹانس ہے؟ نہیں, اس پہ ہمیں یہ تو ایک انفارمیشن ہے نا, انفارمیشن پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. اوکے, تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈی وی ود مہرین افتخار سے فی الوقت اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ گیسٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.